یہ آج کی مجلس اس رمضان مبارک کی آخری مجلس ہے. ہم نے اس میں بہت دعائیں مانگی ہوں گی، انفرادی بھی مانگی ہوگی، اجتماعی بھی مانگی ہوگی. کتنی قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں یہ اللہ کو معلوم ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن ایک بات ہے جو ڈراتی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بددعا مانگی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. اور نبی علیہ السلام نے یہ بددعا سن کے آمین کہا تھا. آمین کسی ولی نے نہیں کہی تھی، کسی نبی نے نہیں کہی تھی. نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، انہوں نے اس بددعا پر آمین کہی تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی. اب بتائیں جس کی بخشش نہ ہوئی اس کی بربادی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے بھائی، اس لیے آنے والا دن جو کل کا ہے نا، بعض لوگوں کے لیے تو بنے گا عید اور بعض لوگوں کے لیے بنے گا وعید. عید بنے گا اس کے لیے جس کی بخشش ہو گئی، خوشی ہے، اللہ نے معافی دے دی. حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. فرحت عند الافطار، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے. وفرحت عند لقاء الرحمن، اور جب قیامت کے دن رحمان سے ملاقات ہوگی اس وقت بھی اللہ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے. اب فرحت عند الافطار میں محدثین نے دو معنی کیے ہیں. روزانہ افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، یہ تو پکی بات ہے. افطار کے وقت جب پیاس لگی ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے اور دسترخوان کے اوپر روح افزا بھی پڑا ہوتا ہے اور سموسے کباب بھی پڑے ہوتے ہیں، پکوڑے بھی ہوتے ہیں، تو دل خوش ہوتا ہے کہ ہماری مشقت جو ہے وہ پوری ہو گئی، ہماری مزدوری کا وقت پورا ہو گیا. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ افطار اس وقت ہوتا ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے کہ بخشش کر دیتے ہیں اللہ، اور روزے دار کو خوشی ہوتی ہے کہ رمضان میرے لیے بخشش کا سبب بن گیا. تو آج کی اس مجلس میں ہم دل میں یہی امید رکھیں کہ اے اللہ، ہم تو 10 دن آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے، نہ ہمیں رونا آتا تھا، نہ ہمیں دعا مانگنی آتی تھی، نہ عبادت کرنی آتی تھی. بہرحال جو کچھ تھا ہم نے کیا، ٹوٹی پھوٹی عبادت کی. اب اس کو قبول کر کے یہ آخری مجلس ہے، اللہ ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیجئے. کل کا دن وعید نہ بنے، کل کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے. یہ کتنی حسرت کی بات ہے. وقت بھی نکالا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اور کہاں کہاں سے چل کے ہم ایک جگہ پر آئے اللہ کو منانے کے لیے. اور 10 دن ہم منتیں کرتے رہے، بھیک مانگتے رہے، اور سخی بھی ایسا کہ اس جیسا کوئی سخی ہو نہیں سکتا، اور اس کے دروازے سے ہم خالی اٹھ کے چلے جائیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس لیے آج کی اس مجلس میں دل میں یہ بھی نیت کر لیجئے، اللہ ہم سے آپ سے دعا مانگنی ہے اور آپ کو منا کے اٹھنا ہے. ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، بچہ نیت کر لینا ہے کہ میں جاؤں گا، میں منا کے اٹھوں گا. آ کے کہتے ہیں امی مجھے معاف کر دیں، خفا ہوتی ہے. بچہ پہلے تو معافیاں مانگتا رہتا ہے، مناتا رہتا ہے، پھر امی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. پھر جب دیکھتا ہے کہ امی اب بھی نہیں مان رہی تو ماں کے پاؤں پہ پڑ جاتا ہے، پاؤں پکڑ لیتا ہے، امی میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی. ماں اپنے بچے کو اس طرح پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتی، وہ بالآخر بچے کو معاف کر دیتی ہے. ہمارا پروردگار تو ماں سے زیادہ مہربان ہے. ساری دنیا میں جتنی مائیں تھیں، جتنی آج ہیں اور جتنی آئندہ آئیں گی، ساری ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے،
اللہ کی محبت اس سے بھی 100 گنا زیادہ بندے کے ساتھ ہے۔ تو جب ایک ماں بچے کو اس طرح پامال ہوتے دیکھتی ہے، زمین پہ لوٹتے دیکھتی ہے تو معاف کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی مجسم شکل میں تو نہیں ہے، وہ تو غیب ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہم معافی مانگیں کہ یا اللہ بس تو ہم پر احسان فرما اور اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اور اپنے مغفرت کیے ہوئے بندوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اللہ کے لیے معاف کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام ربانی مجلد ثانی حمزہ نے اپنے مکتوبات میں عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار اتنی عظیم بات ہے کہ جس بندے نے یہ اقرار کر لیا، اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر ساری مخلوق کے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دے تو بھی گنجائش ہے۔ تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اگر گنجائش ہے بخشش کی، اس مجمع میں تو ہزاروں مرتبہ کلمہ پڑھنے والے لوگ روزانہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، تحلیل خفی، تحلیل لسانی کے اسباق کرتے تھے۔ تو ہماری بخشش کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، بس یہ کہ ہم پہلے اللہ کی مانیں کہ اللہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے، اور پھر اس کے بعد اپنا مطالبہ پورا کریں کہ اللہ ہماری بھی پریشانی ہے، ہماری بھی مشکلات ہیں، مشکلات کو آسان کر دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تو وہ رحمان ہے کہ اگر ہمارے گناہوں کو چاہے تو وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو نیکیوں میں تبدیل فرما سکتے ہیں، بس ہم اب اپنے اللہ کے پاس آ گئے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں باطنی غسل دے کے پاک کر دیجئے، اور ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں ایک خوشبو لگا دیجئے، اے اللہ یہ تیرے سارے بندے پھر ہمیں پیار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ اس سال تو اللہ نے ہمیں یہ رمضان دیا، کوئی نہیں جانتا آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا نام زندوں میں شامل ہوگا یا ہمارا نام مردوں میں شامل ہوگا۔ کتنے دوست تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، اعتکاف میں بھی تھے، اس سال نہیں آئے۔